अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा क्या होता है और यह किस तरीके से हासिल किया जा सकता है? इसमें मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका केस मज़बूत हो जाएगा और सुपर वीज़ा आसानी से इंशाल्लाह लग जाएगा। अच्छा, इस तरह है कि जो लोग इधर काम कर रहे होते हैं, कोई मुस्तकिल इधर रहाइश इख्तियार कर लेते हैं या इधर के शहरी बन जाते हैं, सिटीज़नशिप हासिल कर लेते हैं और बाद में वो महसूस करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को अब वो सेट हो गए हैं, तो पेरेंट्स को भी इधर बुलाएँ ताकि अब पेरेंट्स अपनी पिछली उम्र में कुछ आराम कर सकें। तो होता ये है कि जब विज़िट वीज़े पे आप किसी को बुलाते हैं, तो वो विज़िट वीज़ा थोड़े टाइम के लिए होता है, वो फिर वापस जाते हैं, वालिदैन फिर आते हैं। तो इस उम्र में उनके लिए इतना लंबा सफ़र करना भी मुश्किल होता है और बार-बार अप्लाई करना पड़ता है, फिर थोड़े टाइम के लिए वो आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट कनाडा ने एक सुपर वीज़ा निकाला है। सुपर वीज़ा वो लोग जो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स को बार-बार ये फ्रीक्वेंट विज़िट ना करना पड़े, जब वो आएँ तो उनके पास एक लंबे टाइम या लंबे समय के लिए वो इधर आके रहें और वो उनकी खिदमत कर सकें, उनका ख़्याल कर सकें, उनकी सेहत का और वो आराम कर सकें। तो इस वजह से ये वीज़ा बनाया गया है। असल में हकीकत ये है कि पहले जो गवर्नमेंट कनाडा है, वो जो इधर के जो सिटीज़न होते थे, जो ड्यूल नेशनल होते थे या और जगहों से माइग्रेट होकर आए होते थे, तो वो अपने पेरेंट्स को भी बुला लेते थे इधर। लेकिन गवर्नमेंट कनाडा नहीं चाहती कि उसको वो जो पेरेंट्स आते हैं ज़ाहिर है उनको उन पे जो मेडिकल होता है या उनकी केयर के लिए जो पैसा इस्तेमाल गवर्नमेंट कनाडा करती है, गवर्नमेंट कनाडा वो पैसे असल में खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने ये सुपर वीज़ा निकाला। सुपर वीज़ा में ये है कि जो स्पॉन्सर करता है यानी जो उनके बच्चे हैं पेरेंट्स के, जो इधर सिटीज़न है वो बुलाते हैं, तो सारा खर्चा वो खुद उठाते हैं। यानी जब वो पेरेंट्स इधर आ जाते हैं, तो उनका जो मेडिकल का एक्सपेंस होगा, खाना-पीना, रहना, हर तरह का एक्सपेंस जो है वो जो स्पॉन्सर करता है, ये उसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। जबकि जो इमिग्रेशन हासिल करके इधर आ जाते हैं पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स को बुलाया, वो भी मामला चल रहा है। लेकिन अब उसमें बहुत मुश्किल से वो केस में नंबर आता है और इधर लोग आते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि टाइम ज़ाया किए बगैर एटलीस्ट उनके पेरेंट्स इधर आ जाएँ और आराम करें। तो इसलिए वो जो भी ऑप्शन होता है उसमें एक ऑप्शन तो विज़िट वीज़े का है। तो वो थोड़ा सा जो है उसमें टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है और वो थोड़े टाइम के लिए आते हैं, तो सुपर वीज़ा एक अच्छी ऑप्शन है। तो लोग इस ऑप्शन को अवेल करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन-कौन बुला सकता है अपने पेरेंट्स को और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कोई भी जो चाइल्ड होता है या ग्रैंड चाइल्ड होता है, पोता-पोती, नवासा-नवासी, ये जो होते हैं, ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं या आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। अगर आप इधर कनाडा में रहते हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप उनको बुला सकते हैं। जो-जो पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँगा, याद रखें यही पॉइंट आपको प्रूफ़ भी करने पड़ते हैं, यानी इनके आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे। अब जो ग्रैंड चाइल्ड है, इधर रह रहे या वो लड़का है या लड़की कोई भी है, तो उसको एक तो अपना इधर बर्थ सर्टिफ़िकेट देना पड़ेगा, यानी वो साबित करेगा कि वो इधर पैदा हुआ है। अक्सर ग्रैंड जो चिल्ड्रन है वो इधर पैदा होते हैं, लेकिन अगर वो चिल्ड्रन है तो फिर उनको अपना प्रूफ़ देना पड़ेगा रिलेशनशिप का। यानी उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जिससे वो साबित करें कि वो जो पेरेंट्स हैं वो आपके मदर है और फादर है या आपके ग्रैंडफ़ादर है और ग्रैंडमदर है। इस तरीके से आप ये डॉक्यूमेंट्स साथ लगा दें। उसके बाद ऐसा शख्स जो कनाडा का सिटीज़न है, वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड-पेरेंट्स को बुला सकता है या जिसके पास पीआर भी है, यानी वो परमानेंट रेज़िडेंट का उसके पास कार्ड बना हुआ है, वो भी उसको बुला सकता है। अच्छा, इसके बाद जो स्पॉन्सर करना चाहता है, सुपर वीज़ा के लिए अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता है, तो उसकी एज एटलीस्ट 18 इयर्स ओल्ड हो। इससे छोटा बच्चा नहीं बुला सकता। 18 साल या इससे ऊपर जो है, वो उसको बुला सकता है, लेकिन वो कनाडा में रहता भी हो। ऐसा ना हो कि एक मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कहीं से भी कोई अरब से कोई आदमी आया हुआ है, उसने इधर पीआर सिटीज़न ले ली हुई, लेकिन उसके बाद वो इधर रहता नहीं है, वो किसी और जगह ही रहता है। तो रह नहीं रहा, तो फिर वो इस तरीके से बुला नहीं सकता। उसको इधर अपना प्रूफ़ भी देना पड़ेगा कि वो इधर रह रहा है।
یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اپلائی کیا اس دوران آپ وزٹ پہ کسی اور ملک گئے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ تو آپ وزٹ پہ گئے ہیں، اصل ہے کہ آپ ادھر رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے. تو یہ بات جو ویزا آفیسر اس کو مد نظر رکھتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے کہ جو بھی اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کرے گا یا گرینڈ پیرنٹس کو اسپانسر کرے گا، اس کی انکم بھی ویزا آفیسر دیکھتا ہے. گورنمنٹ نے اس کا ایک لیول رکھا ہوا ہے، منیمم لیول. جو منیمم لیول ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جتنی یا اس سے زیادہ اگر آپ کی انکم ہے پر ایئر تو آپ اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کو بلا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے 2 بچے ہیں، تو آپ کی انکم یعنی آپ 4 پرسن ہو گئے نا، 2 بچے ہیں اور پیرنٹس، آپ ہیں 4 لوگ. تو اگر 4 لوگوں نے اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کو سپر ویزے پہ بلانا ہے تو آپ کی انکم ہونی چاہیے سال کی 46,300. ٹھیک ہے، یہ آپ کی انکم ہوگی یا اس سے اوپر ہو تو آپ ان کو آسانی سے بلا سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے گھر کے افراد یعنی جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں آپ 5 لوگ ہیں تو پھر 52,583 آپ کی انکم ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ. اگر آپ 6 لوگ ہیں تو 59,300 1 ایئر کی انکم ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ 7 پیپل ہیں تو آپ کی انکم 66,000 ہونی چاہیے. رائٹ. تو اس میں یہ کہ اگر آپ 5 لوگ ہیں 7 لوگ ہیں، اس میں یہ بھی پاسبل ہے کہ کوئی اور بھی جاب کر رہا ہو، تو اس طرح ٹوٹل انکم دیکھی جائے گی پریوار کی یعنی فیملی کی. اگر ہسبینڈ وائف کام کر رہے تو اس کی بھی ملا کے ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ سپر ویزے پہ آپ بلانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے اپنی انکم کا لیول اتنا کرنا اور آپ کے پاس اس کا پروف ہو 1 ایئر کا. جو آپ کی انکم اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، جو گورنمنٹ ادھر CRA میں جمع کرواتے ہیں کینیڈا ریونیو ایجنسی میں، تو اس کا وہ جو اسیسمنٹ آتا ہے 1 ایئر کے بعد آپ کو وہ دیتے ہیں، تو وہی آپ کا پروف ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے. تو انشاءاللہ یہ بڑا سالڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس سے آپ کا کیس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جب بھی آپ نے سپر ویزا پہ کسی کو بلانا تو اس کے ساتھ آپ نے ایک انویٹیشن لیٹر بھی بنانا ہے. اچھا سا انویٹیشن لیٹر آپ نے بنانا ہے. اس میں آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے اور جن کو آپ بلا رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اچھا، اگلے میں ویڈیو میں اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ انویٹیشن لیٹر کیسے تیار کرتے ہیں. اس میں آپ اپنے بارے میں کیا بتائیں گے اور جن کو آپ انوائٹ کریں ان کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے. اور ظاہر ہے یہ لیٹر ہی ہوتا ہے جس کو سب سے پہلے ویزا آفیسر دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے اور اسی سے آپ کا امپریشن پڑنا ہے. تو یہ لیٹر آپ اچھا سے تیار کریں تاکہ جب آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں اور پیرنٹس کو بلانا بھی چاہ رہے ہیں کوئی سمے ضائع کیے بغیر، تو پھر ضروری ہے کہ آپ کا لیٹر بہت اچھا ہونا چاہیے. چاہے تو آپ کسی سے یہ لیٹر لکھوا بھی سکتے ہیں. میں ایک آدھے ریفرنس ادھر لکھ دوں گا، آپ چاہیں تو مختلف ایجنسیز ہیں، آپ آن لائن بھی ڈھونڈ سکتے تو مائنر سے فیس لے کے آپ کو اچھا سا ایک لیٹر بنا بھی دیتے. اچھا، اگر کسی کے پاس PR نہیں ہے نا تو وہ اسپانسر نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھ. ایٹ لیسٹ سٹیزن ہو یا PR ہولڈر ہو وہ اس کو بلا سکتا ہے. اچھا، اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف جو بچہ ہے یا بچی ہے نا وہی بلا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو، اور کوئی نہیں بلا سکتا. یعنی ان سے ان کا بلڈ ریلیشن جس کا بنتا ہے صرف یہ وہی بلا سکتے ہیں، باقی نہیں بلا سکتے. یعنی اگر کوئی وزٹر ہے یا اس طرح کچھ اور کسی ویزے پہ آئے ہوئے ہے تو وہ نہیں بلا سکتے. اس کے بعد ایک کویسچن آتا ہے کہ کیا یہ کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے. اگر آپ پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے اور پراپر پروف نہیں لگائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کا کیس ویک ہوگا، آپ کی انکم اس کے برابر نہیں ہے جتنی میں نے ابھی منیمم لمٹ بتائی ہوئی ہے، تو آپ کا کیس ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کوشش کر ہی رہے ہیں تو سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کے کریں. کچھ دن زیادہ لگ جائے لیکن کیس آپ کا پراپر ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پیرنٹس کی کیا ایج ہونی چاہیے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ آپ ایج بہت زیادہ ان کی ایج ہو گئی ہے یا وہ ینگ ہونے چاہیے یا بوڑھے ہیں، کیا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے پیرنٹس گرینڈ پیرنٹس کی ایج جتنی مرضی ہو، نو لمٹ. بالکل بوڑھے ہیں بالکل آپ بلا سکتے ہیں کیونکہ خرچہ تو آپ نے کرنا ہے سارا کچھ. تو گورنمنٹ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کو بلا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بار یاد رکھیں، اگر پیرنٹس ادھر آتے ہیں تو ان کو ورک الاؤ نہیں ہے. کئیوں کے پیرنٹس ینگ بھی ہوتے ہیں، گرینڈ پیرنٹس بھی بڑے ہیلتھی ہوتے ہیں. تو جو گرینڈ پیرنٹس سپر ویزے پہ آئیں گے وہ ادھر ورک
نہیں کریں گے، یعنی ورک پرمٹ اپلائی نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ریجیکٹ ہو جائے گا اور ان کے کیس بھی پھر خراب ہو جائے گا. اس میں لکھ جائے گا کہ یہ لوگ تو آئے سپر ویزے پہ تھے لیکن یہ اس چیز کی ٹرائی کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس ہے وہ ادھر اسٹڈی کے لیے بھی ایڈمیشن نہیں لیں گے، یہ بھی بات یاد رکھیں. تو یہ ان کو الاؤ نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ ادھر لگانا ہے، پروف دینا ہے. اسی طرح آپ کے جو پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس، ان کے ادھر سے آپ نے پروف دینے ہوں گے، ادھر جو ان کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنے ہوں گے. اس کے علاوہ میرج، آپ شادی شدہ تو آپ کو اپنا میرج سرٹیفکیٹ بھی لگانا پڑے گا. اسی طرح آپ کے جو پیرنٹس آ رہے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس، ان کا پروف بھی آپ نے لگانا آپ کو پڑے گا کہ وہ یعنی نکاح ہوتا ہے نا، جو شادی کا میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ لگانا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنا پاسپورٹ لگانے پڑیں گے، اس کی کاپیز لگانی پڑے گی. اور اسی طرح جس کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں ان کے پاسپورٹ کی بھی کاپی آپ کو لگانی پڑے گی، یعنی پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کی. اس کے علاوہ آپ کو اپنے ادھر انکم کا پروف بھی دینا پڑے گا. ایک تو ہے نا، آپ نے یہ شو کر دیا کہ آپ کی اینول اتنی انکم ہے، وہ تو آپ کو جو اسیسمنٹ ملتی ہے کینیڈا ریونیو ایجنسی سے، وہ آپ لکھا دیں گے. لیکن اس کے ساتھ پروف یہ دینا ہے، فنڈ کا پروف دینا ہے، جو کہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے شو کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ 3 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کو لگانی پڑے گی. اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن 3 منتھ کی انف ہے. اس میں جب آپ نے پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو سپر ویزے پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ پہلے سے تیاری کریں. اگر آپ کے پاس کچھ بینک بیلنس کم بھی ہے تو آپ کیا کریں گے، کسی سے بارو کریں، لیکن اپنے بینک میں آپ کو کچھ سیونگ اکاؤنٹ میں یا چیکنگ اکاؤنٹ میں کچھ رقم آپ کو شو کرنی پڑے گی کہ آپ کے پاس فنڈز بھی اویلیبل ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ نے سپر ویزے پہ بلانا ہے نا پیرنٹس کو یا گرینڈ پیرنٹس کو، تو آپ کو ریٹرن ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایڈوانس بکنگ کروائیں اور 1 وے ٹکٹ لے لیں، ایک سائڈ کی آپ ٹکٹ لے لیں، وہ کافی ہے. تو وہ اچھا ہے، ایک ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ کے کیس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اچھا، ایک کویسچن لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں ہمارے پیچھے کنٹریز میں کہ ان کے جو ادھر بچے آئے ہوئے ہیں وہ اڈاپٹیڈ تھے، یعنی انہوں نے لے کے ان کو پالا ہوا تھا، ان کے ریئل بچے نہیں تھے. تو اڈاپٹیڈ جو سن ہے یا ڈاٹر ہے وہ بھی اپنے پیرنٹس کو، گرینڈ پیرنٹس کو بلا سکتی ہے. اچھا، جب آپ سپر ویزے پہ بلائیں گے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کو تو ان کا میڈیکل ایگزام لازمی ہوگا، تاکہ اس میں پتہ ہو کہ ان کی میڈیکل سچویشن کیا ہے. تو وہ آپ اس کا ایک میڈیکل ایگزام بھی کروائیں گے. یہاں میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ جب آپ نے ان کا میڈیکل ایگزام کروانا ہے تو اس سے پہلے ان کے کھانے پینے اور اس میں اچھا وہ احتیاط کرے، تاکہ جب وہ میڈیکل ایگزام کے لیے جائیں تو ان کے آل لیول جو ہے نا وہ اچھے آئیں. ٹھیک ہے، کوئی بیڈ لیول نہیں آنے چاہیے. جیسے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے تو وہ اپنے سارا وہ کنٹرول کر کے جائے، میڈیکیشن وغیرہ لے کے جائے. 1-2 ہفتہ اگر وہ احتیاط کر کے جائیں گے تو ان کے پھر وہ میڈیکل ایگزام بہت اچھا اس کا رزلٹ آئے گا، اور وہ چونکہ آپ نے اس کے ساتھ بھی لگانا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ سپر ویزا کتنے ٹائم کے لیے ملے گا. عام طور پہ یہ سپر ویزا 10 ایئر کا ملتا ہے، لیکن یہ 5 ایئر ون ٹائم میں رہ سکتے ہیں. وہ یعنی اگر آپ کے پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس ادھر آتے ہیں کینیڈا میں تو وہ کنٹینیوس 5 ایئر ادھر اسٹے کر سکتے ہیں. 5 ایئر کے بعد ان کو ون ٹائم جانا ہوگا، آؤٹ ہونا ہوگا، اور اس کے بعد وہ پھر دوبارہ 5 ایئر کے لیے پھر آ سکتے ہیں. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں آپ کو بتاتا ہوں، ہوتا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ کب تک ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے میں 2 ایئر رہتے ہیں یا 3 ایئر رہتے ہیں تو جب آپ ویزا اپلائی کریں گے تو جتنے یہ رہتے ویزا اتنے کا لگے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو 5 ایئر یا 10 ایئر کا ویزا لگا سکتے ہیں اگر آپ کے جو ایکسپائری ڈیٹ ہے نا پاسپورٹ کی وہ بھی اتنی ہی ہو. لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ فار ایگزامپل 2 ایئر کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا تو ویزا آفیسر پاسپورٹ کی جو ڈیٹ ہے اس کو دیکھ کے 2 ایئر کا ویزا لگائے گا. لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ 5 ایئر کا پڑا تو وہ 5 ایئر لگا دے گا. امید ہے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. لہٰذا آپ یہ چیک کر لیں کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کا ویزا لگوا رہے ہیں تو کیا ان کا پاسپورٹ ایکسپائر تو نہیں ہونے والا. آئی سجیسٹ جو کہ آپ چاہیں اور نیا پاسپورٹ بنائیں.
जब नया पास बढ़ेगा बन जाएगा तो राइट अवे फिर आप अप्लाई कर दें, तो फिर आपको फुल जो उसकी ड्यूरेशन है उसका वीज़ा मिलेगा। उसके दौरान वैसे पेरेंट्स जब चाहें वो आ जा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस चाहें तो वो स्टे भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि वो इतनी दूर वापस कैसे इतना ट्रैवल करेंगे, तो उसके लिए ये भी आप कर सकते हैं कि इधर अमेरिका का बॉर्डर लगता है, बॉर्डर क्रॉस करें और उसके बाद आप आ जाएँ, 1 दिन बाद आ जाएँ, उधर किसी मोटल होटल में स्टे कर लें, हफ्ते बाद आ जाएँ और इस तरह फिर आपका नेक्स्ट जो टेन्योर है ना 5 ईयर का वो शुरू हो जाता है। सबसे अहम नुकता जो कि मैं आखिर में बता रहा हूँ वो ये है कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए ये इंशाल्लाह आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है अगर आप वो ये लगाते तो 100% आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते तो फिर आपके वीज़े के रिजेक्शन के चांसेस हैं। वो क्या है? वो है कि आप पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की इंश्योरेंस भी लें, ठीक है? जो विजिटर होता है ना उसकी आपने इंश्योरेंस भी लेनी। अच्छा, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ जो बहुत अहम पॉइंट है, अगर ये डॉक्यूमेंट आप साथ लगा देंगे तो 100% आपका वीज़ा मिल जाएगा। जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताए वो मस्ट लगाने हैं, लेकिन उसके साथ ये लगाएंगे तो मस्ट मिलेगा, नहीं लगातेंगे तो आपका वो केस वीक हो जाएगा। वो ये है कि आपने अपने पेरेंट्स की इंश्योरेंस भी लेनी है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि गवर्नमेंट इधर आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो ये है, आप वीज़ा ऑफिसर को बता देंगे कि आपके जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी रहाइश खाना पीना वो सारा आप ही कर रहे हैं, और अगर इनको ज़ाहिर है इस एज में अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई और मसला है, तो ऐसी सूरत में आपने इंश्योरेंस ली होगी जो ये प्रूव करेंगे कि ये कवर है, कोई मसला नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपने इनकी इंश्योरेंस ली हुई। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, इसके बारे में फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आंसर कर सकूँ। थैंक यू।